اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ مدینہ منورہ میں ایک بچہ تھا جس کا نام ابن سیاد یا ابن سعد تھا۔ اس پر کہانت اترتی تھی۔ کچھ لوگ اسے دجال کہتے تھے۔ دجال کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ وہ پیدائشی طور پر ایک آنکھ سے کانا تھا، اسی وجہ سے لوگ اسے دجال کہتے تھے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بارے پوچھا گیا تو حضور اکرم نے توقف فرمایا کہ اس بات کی تحقیق کر لیتے ہیں پھر کوئی بات کریں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم نے فرمایا مجھے اس بارے میں کوئی وحی نہیں کی ہے۔ وہ کیا کرتا تھا؟ وہ ایک چادر لے کر اوڑھ کر سو جاتا تھا اور باتیں بتاتا تھا، جس میں سے کوئی سچی ہو جاتی تھی، کوئی جھوٹ ہوتی تھی۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر سے گزر ہوا تو وہ لیٹا ہوا تھا چادر اوڑھ کر اور کچھ باتیں کر رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ چپکے اس کے قریب جانے لگے کہ تاکہ وہ باتیں سن سکیں کہ وہ کیا باتیں کر رہا ہے، آواز سن سکیں تاکہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جا سکے۔ اس کی والدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف جا رہے ہیں، تو اس نے اس کو آواز دی اور کہنے لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اٹھو ان کا استقبال کرو۔ تو وہ جلدی اٹھ بیٹھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بڑھیا، اگر تو ذرا انتظار کر لیتی، مجھے کوئی بات سن لینے دیتی تو اس بات کا فیصلہ ہو جاتا۔ ایک دفعہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، کیونکہ وہ ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، بلوغت سے کچھ نیچے تھا، 9 یا 10 سال کا تھا، بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا کیا تو مجھے اللہ کا نبی مانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، اور کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے جواب میں اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا تم مجھے اللہ کا نبی مانتے ہو؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاموش رہے، اسے چھوڑ کر واپس آ گئے۔ بخاری شریف، مسلم شریف اور مسند ابو داؤد میں بھی اس کے بارے روایت موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت موجود ہے کہ ایک دفعہ وہ اور ابن سیاد دونوں اور صحابہ کرام کے ساتھ حج کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں جب قیام کیا تو صحابہ اپنے کاموں سے مختلف کاموں سے چلے گئے، تو باقی حضرت ابو سعید خدری اور ابن سیاد رہ گیا۔ حضرت ابو سعید خدری دل میں اس سے کچھ کنارہ کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ آپ سے باتیں کرنے لگا اور کہنے لگا دیکھو لوگ مجھے دجال کہتے ہیں، میں دجال نہیں ہوں۔ دجال کے بارے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ یہ ہے کہ دجال حرمین میں داخل نہیں ہو سکے گا، یعنی نہ تو وہ مدینہ میں داخل ہو سکے گا، نہ وہ مکہ میں داخل ہوگا، اور نہ اس کی اولاد ہوگی، جبکہ میں مدینہ میں رہتا ہوں اور حج کے لیے مکہ جا رہا ہوں اور میری اولاد بھی ہے۔ میں دجال نہیں ہوں، لوگ مجھے دجال سمجھتے ہیں۔ وہ اکثر یہ کہتا تھا کہ میرے پاس 2 شخص آتے ہیں، ایک جھوٹا اور ایک سچا، اسی لیے اس کی باتیں بتائی کبھی کوئی سچ ہو جاتی تھی اور کبھی جھوٹ ہو جاتی تھی۔ ابن سیاد کو صحابہ کرام نفرت نہیں کرتے تھے، کیونکہ جب اس کی شادی ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام اسے نفرت نہیں کرتے تھے، نفرت کرتے تو اس کی شادی نہ ہوتی اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میری امت کے 30 دجال ہوں گے۔ دجال دجل سے نکلا ہوا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں دھوکہ دینے والا۔ اگر صرف
اس سے دھوکہ دینے والا اور جھوٹا مراد لیا جائے تو اللہ تعالیٰ بخشے، امت مسلمہ میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں جو کہ جھوٹے تھے، لیکن ہر کسی کو دجال نہیں کہا جا سکتا۔ دجال کے لیے کچھ مخصوص اس کی صفات ہوں گی، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں اس کی تحقیق کر لینے دو، اس کا پتہ چل جائے تاکہ اس کے پاس کون آتا ہے اور کیسے کہانت اس پر وارد ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دجال ہونے کا دعویٰ کرے گا اس کے پاس کچھ ماورائی قوتیں ہوں گی جس سے وہ لوگوں کو حیران پریشان کرے گا، اور اس قسم کے لوگ جو ہوں گے وہ امت مسلمہ میں 30 ہوں گے، اور لوگ ان کو دجال تسلیم کریں گے، ان کے معتقد ہوں گے کہ اس کے پاس ماورائی قوتیں ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، ابن سیاد کچھ تو اس کو یہودی کہتے ہیں کہ وہ یہودیوں میں تھا، لیکن وہ مسلمان تھا، کلمہ اس نے پڑھا ہوا تھا اور وہ انصار میں سے تھا۔ کچھ یہودیوں سے کہتے ہیں، کچھ انصار میں سے کہتے ہیں، لیکن قرینہ قیاس یہی ہے کہ وہ انصار میں سے تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، ابن سیاد کی کہانی میں نے آپ کے سامنے بیان کی اور بیان ہی اسی طرح سے بیان کر دی جیسی کہ احادیث مبارکہ ہی کتب میں پائی جاتی ہے، یعنی بخاری میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، مسلم شریف میں ملتا ہے، اور مسند امام احمد میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، اور تینوں میں جو اس کا ذکر ملتا ہے وہ تقریباً ملتی جلتی باتیں ہیں اور ابو سعید خدری ہی سے روایت شدہ ہے۔ اور یہ ابن سیاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد واقعہ ہرا میں یہ غائب ہو گیا تھا۔ اس کا پتہ نہیں چل سکا تھا کہ یہ کہیں اغوا ہو گیا، کسی نے قتل کر دیا، کہاں چلا گیا، پھر اس کے بارے کچھ پتہ نہیں چلا۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالی ہم سب پر رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔